ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور 2 رکعتیں ادا کی، گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے وضو کی حالت میں طواف کرنا مسنون ہے۔ مسجد الحرام میں داخل ہو کر تحیت المسجد ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے بتلایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ سے چھونے یا چھڑی سے چھو کر ہاتھ کو یا چھڑی کو بوسہ دینے سے کرنی چاہیے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کرنا مسنون ہے، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد صفا اور مروہ پر جانے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا بھی مسنون ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حجر اسود کا استلام کیا، پھر بیت اللہ شریف کی دائیں طرف چلنا شروع کیا، 3 چکروں میں رمل کیا، باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چلے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ۔ وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس وقت مقام ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ شریف کے درمیان تھا۔ نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، استلام کیا اور صفا کی طرف سعی کے لیے تشریف لے گئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔